الگ کر کے پھینک، بچہ نہ مرا تو پھر اس کو پاؤں سے پکڑ کر کے جیسے دھوبی کپڑے پیٹتے نا دیوار کے ساتھ پٹکا، جان نہ نکلی پھر اس کو ذبح کر ڈالا چھری سے۔ یہ تینوں باتیں بخاری میں ملتی۔ تو کہنے لگے کیا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ ایک ستھرا بچہ تو نے قتل کر دیا بغیر قتل نفس کے، لقد جئت شیئا نکرا۔ اب اس یہاں ایک اور طویل بات چلتی ہے، طویل بات چلتی ہے کہ خضر علیہ السلام نے بچہ بالغ تھا یا نابالغ، تو اکثر کہتے نابالغ تھا۔ نابالغ تھا تو کلو مولود یولد علی الفطرہ، غیر مکلف ہوتا ہے، اس کو کیوں قتل کیا؟ اس سے بچنے کے لیے امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی اور طحاوی رحمہ اللہ تعالی یہ کہتے کہ کانا بالغن، مقصود میں تصریح ہے کہ وہ بچہ ahnaf.com www.ahnaf.com بالغ تھا، طحاوی کے والے بالغ تھا، قتل کر دیا۔ دوسرے حضرات فرماتے نا یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے، تو بیا کافرن، یہ پیدائشی طور پر کافر تھا، اور مسلم کی روایت کا حوالہ پیش کرتے لقد جئت شیئا نکرا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کی توفیق نہیں رکھتا۔ کہا اچھا اگر اس دفعہ کے بعد اگر میں پوچھوں تو مجھے ساتھی نہ بنانا، آپ میری طرف سے عذر تک پہنچے۔ چلے ایک بستی میں آئے، وہ بستی ہے انطاکیہ، انطاکیہ بستی ہے مصر میں۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے کھانا طلب کیا کہ ہم بھوکے کھانا دو۔ لوگوں نے کھانا مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، ویسے موٹے تازے ہیں، یہ کیوں مانگتے ہیں؟ مانگے تو وہ جو اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو۔ کھانا نہ دیا۔ وہاں دیکھا تو ایک دیوار گرا چاہتی تھی، یہ ارادے کی اسناد سے مجازی ہے، ٹیڑھی ہوئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو یوں ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا تو اس پر کچھ اجرت لے لیتا، ہم پکوڑیاں تو کھا لیتے، انہوں نے ہمیں مہمانی نہیں دی، تو ان کے ساتھ آپ نے یہ کہہ دیا۔ ہاذا فراق بینی و بینک سونبے کا بے تعویل معلوم تصدیق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں ہے، رحم اللہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے، اگر صبر کرتے تو ہمیں اور نرالی نرالی باتیں معلوم ہو جاتی۔ کشتی جو تھی تو وہ مسکینوں کی تھی، وکانت عشرۃ، 10 آدمی تھے مسکین، عمل کرتے تھے سمندر میں۔ ارادہ کیا میں نے کچھ کو عیب والا کروں، آگے بادشاہ تھا، ہر کشتی کو صالحتن جو ٹھیک ٹھاک ہوتی اس کو چھین لیتا، 3 مہینے 6 مہینے بگاڑ لیتا۔ میں نے وہ تختی کیسے اکھاڑی، بخاری کی روایتیں، اس میں قدوم کے لفظ بھی آتے ہیں، قدوم کا معنی تیشا، اور اس میں فاس کے لفظ بھی آتے ہیں، کلہاڑی، تبر۔ پہلے انہوں نے کلہاڑی سے تختی اکھاڑی، پھر خیال کیا کہ زیادہ اکھڑے گی، تیشے سے اکھاڑے گی، اور خدا کی قدرت پانی اندر نہ آیا۔ معجزہ ہے، پیغمبر ہے، جمہور کے نزدیک خضر علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اچھا تو کچھ نہیں، تو کہا کہ آگے بادشاہ تھا، صحیح سالم کشتیوں کو پکڑ لیتا تھا، چھین کر۔ لڑکا جو تھا تو ماں باپ اس کے مومن تھے، ہمیں خوف ہوا کہ ان پر چھا جائے گا طغیاناً و کفرا، ہم نے ارادہ کیا کہ بدل جائے گا رب بہتر ان سے، زکات ستھرائی میں واقرب رحمہ۔ یہ آپ کو تفسیروں میں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکی دی، اس لڑکی کی نسل سے آگے 70 نبیًا، 70 پیغمبر آگے رب نے پھیلا۔ اور دیوار جو تھی وہ 2 لڑکوں کی تھی، ایک لڑکے کا نام تھا اسرم، سواد اور را، دوسرے کا نام تھا سلیم، سواد اور را۔ باپ کا نام تھا کاشف اور ماں کا نام تھا دنیا۔
سمجھ آئے؟ یہ نام بتلاتے ہیں. تو اسرم اور سلیم لڑکوں کا نام تھا، کاشف والد کا نام تھا، دنیا ماں کا نام. یہ دو بچوں کی تھی جو یتیم تھے، اور ان کے نیچے خزانہ تھا دونوں کا. باپ بڑا نیک تھا. رب نے ارادہ کیا کہ کون جائے اپنی جوانی کو اور اپنا خزانہ نکالے. میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، رب نے مجھ سے کروایا. اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ نبی تھے، کیونکہ کشف اور الہام ظنی ہوتے ہیں. ظنی چیز سے قطر نفس تک کی اجازت نہیں ہے. یہاں بات تو طویل ہے، میں دو باتیں، آپ بھی تھک کے میں بھی تھکا ہوں، دو باتیں یہاں عرض کرنی ہے، غور سے سنیں. یہ دونوں باتیں روضۃ الریان فی اسولۃ القرآن وغیرہ میں موجود ہیں. پہلی چیز، عبارت میں تفنن کیوں ہے؟ یہ دیکھیے، پہلے یہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، آگے فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا، اور آگے فَأَرَادَ رَبُّكَ. یہ تفنن پھر عبارت کیوں؟ تو اس کے متعلق کہتے یہ ہیں کہ اس کا یہ جس چیز کو آدمی عالم اسباب میں کر سکے اور ظاہری طور پر اس میں عیب بھی نظر آئے، تو اس میں انہوں نے ارد تو کہا، کیونکہ تختی کا اکھاڑنا انسان کے بس میں ہے اور ظاہری طور پر وہ خرابی ہے، تو اس میں ارد. اور آگے قتل میں انسان متفرد نہیں، وہ رب جان نکالے گا تو تب ہوگا، اس لیے وہاں اردنا کہا. اردنا ہم نے ارادہ کیا کہ رب ان سے بہتر ہے. تنہا انسان کے فعل تو کسب ہے، رب کا فعل ہے خلق، تو ان کے مارنے سے تو نہیں مرتا تھا جب تک رب نہ مارے. اور جس میں خیر ماد ہی تھی اس میں فاراد ربو کا، اس میں ارادہ ربو کا کیا. دوسری بات، ایسا ہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، اپنی بات پر کوئی تعجب نہیں، اور جب غیر سے پیش آیا تو وہاں سوالات جھاڑ دیے. وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کل کے سبق میں انشاءاللہ ان حیینا یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدہ کو کہ اس کو صندوق میں ڈال کر کے پھینک. نہ کوئی کشتی بان ہے، نہ ملاح ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کشتی ہے، صندوق ہے. تو اس صندوق میں رب نے ان کو بچایا. وہاں تو صندوق میں بچانے پر کوئی تعجب نہیں، اور یہاں کشتی میں اس پر تعجب کرتے ہیں. دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ القصص میں کہ دو بیویوں کی بکریوں کو پانی پلایا مفت. وہاں اپنے مفت کام پر کوئی تعجب نہیں، اور یہاں نہیں کہتے کہ اجرت کیوں نہیں لیا. اور تیسرا واقعہ وہ بھی آئے گا کہ قاب نامی ایک شخص کو فوقظہ موسیٰ، سکیر آواز ہو، مکہ مارا، فقضا علیہ، مر گیا. تو خود آدمی مارے تو اس پر کوئی تعجب نہیں، اور انہوں نے کارروائی کی ہے تو ان کے پیچھے پڑ گئے. تو اپنا فعل ahnaf.com www.asnaf.com. انسان کو عموماً نہیں نظر آتا اور دوسرے کے فعل کو کیسے نظر آتا. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو کہہ دے بتاخیر میں تلاوت کرتا ہوں تم پر اس کا کچھ ذکر. بے شک ہم نے اس کو قدرت دی زمین میں، اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز سے سامان.
پس پیچھے پڑا سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، پایا اس کو کہ غروب ہو رہا ہے چشمے میں حمیتن جو سیاہ ہے، اور پایا اس نے اس کے پاس ایک قوم کو، کہا ہم نے اے ذوالقرنین یا تو سزا دے اور یا تو بنا ان میں کوئی حسن بھلائی۔ فرمایا بہرحال وہ جس نے ظلم کیا پسند قریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پر، وہ سزا دے گا اس کو سزا نکرن اوپری۔ اور بہرحال جو ایمان لایا اور عمل کیا اچھا، پس اس کے لیے جزا ہوگی اچھی، اور بتاکید ہم کہیں گے اس کو اپنے معاملے میں آسان کی۔ پھر پیچھے پڑا سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر، پایا اس کو کہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس کے سامنے اس کے برے پردہ۔ اسی طرح ہوا، اور تحقیق سے ہم نے احاطہ کیا جو چیز اس کے پاس تھی عذر خبر کی۔ پھر پیچھے پڑا سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان، پایا اس نے ان کی اس طرف قوم کو قریب نہ تھا کہ سمجھ کی بات ہو۔ کہا انہوں نے اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں، کیا ہم کریں تیرے لیے خرجن چندہ اس شرط پر کہ تو بنائے ہمارے اور ان کے درمیان سدن پردہ آڑ۔ فرمایا وہ چیز جو اللہ نے مجھے قدرت دی اس میں بہتر ہے، پس تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، میں بناؤں تاکہ بناؤں تمہارے اور ان کے درمیان ردمہ آڑ اور پردہ۔ لاؤ میرے پاس چادریں لوہے کی، یہاں تک کہ جب برابر کر دیے بین الصدفین دونوں کناروں کے درمیان، تو کہا ان کو ہو آگ دکھاؤ، یہاں تک کہ جب اس کو کر دیا آگ کی طرح، کہا لاؤ میرے پاس تاکہ بہاؤں اس پر میں قطرہ پگھلا ہوا تانبا۔ بس نہ طاقت رکھی انہوں نے یہ کہ اس پر چڑھ سکے اور نہ طاقت رکھی انہوں نے اس کے سوراخ کرنے۔ فرمایا یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، پر جس وقت آئے گا وعدہ میرے رب کا، کر دے جس کو ڈکا چورا چورا ریزا ریزا، اور ہے وعدہ میرے رب کا حق۔ اور چھوڑا ہم نے بار کو اس دن بعد میں، یہ منہ جو حرکت کرتے تھے بعد میں، اور پھونکا جائے گا بگڑ، پھونکی جائے گی بگڑ، پر جمع کریں گے ہم ان کو جمع کرنا، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے لیے اللہ پیش کرنا۔ وہ لوگ ہیں جو تھی آنکھیں ان کی پردے میں میری یاد سے، اور تھے نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی۔ کل آپ نے سنا کہ یہود نے یا ان کے کہنے سے مشرکین نے 3 سوال آپ سے کیے، ایک روح کے بارے میں، دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں، اس کا ذکر آج کے رکوع میں کہ تو سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہ میں اس کا کچھ ذکر تم پر پڑھتا ہوں، سن۔ یہاں تفسیر کبیر، البحر المحیط، روح المعانی، روح البیان، خازن وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی بات لکھی ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، نبی تھے یا غیر نبی تھے، ان کا دور کیا تھا، کہاں کے باشندے تھے، نام کیا تھا، بڑی بات ہے۔ محقق بات یہ ہے کہ نبی نہ تھے، نیک دل مومن بادشاہ، نام تھا اسکندر ابن فیلفوس، اسکندر ابن فیلفوس،
مقدونیہ شہر کا نام تھا، یونان کے اندر اس جگہ رہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر تھے، ان کے دور کے۔ خضر علیہ السلام ان کے وزیر اعظم بھی رہے، اسی واسطے کہتے ہیں کہ ان کے واقعے کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا کہ ربط ہے دونوں میں۔ تو مومن تھے اور اسکندر ان کا نام تھا، مقدونیہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ساری زمین کے بادشاہی اللہ نے ان کو دی تھی، تو میں اپنی رعیت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے سفر شروع کیا۔ پہلے رب فرماتے ہیں ہم نے اس کو قدرت دی تھی، زمین کے حاکم تھے، اور ہر قسم کا سامان ان کو دیا تھا جو ان کی شان کے لائق تھا، اس زمانے میں جس کی ضرورت تھی وہ بھی اور سامان کے پیچھے پڑے، یعنی کیونکہ انہوں نے سفر کرنا تھا تو اس سفر کے لیے جو سفری سامان تھا مزید انہوں نے اکٹھا کیا۔ پہلا سفر ان کا تھا مغرب شمس کی طرف، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مغربی شمس کا سفر کیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایسے چشمے میں جو سیاہ ہے، گہرا سمندر تھا، پانی گہرا ہو تو سیاہی مائل ہوتا ہے، اور اس میں چشمے میں تو نہیں غروب ہوتا تھا، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ اس میں ڈوب رہا ہے۔ جیسے اگر کسی نے سمندر کا سفر کیا ہو تو ایسے معلوم ہوگا کہ سورج سمندر سے چڑھا اور سمندر ہی میں غروب، تو وہ گہرا پانی تھا، سمندر تھا، اس میں غروب۔ وہاں قوم تھی، قلنا ہم نے کہا، جن حضرات نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ پیغمبر تھے، اس قلنا کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا کہ ہم نے کہا، تو ہم نے کہا کہ یہ مطلب ہے کہ ہمارے پیغمبر۔ ahnaf.com www.ahnaf.com دوسرے کہتے ہیں کہ قلنا کا یہ مفہوم ہے کہ نبی وقت کے ذریعے ہم نے یہ پیغام پہنچایا، یا الہام اور خواب کے ذریعے یہ خبر ہم نے اس کو پہنچائی۔ اب ذوالقرنین ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ذوالقرنین کا یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ زمین کے دونوں کناروں پر پہنچے، مشرق مغرب، قرن کے معنی کنارہ تک۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا یہ معنی کہ صاحب حکومت بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبدیت بھی تھی، دونوں کنارے ملحوظ ہیں۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ صاحب شیخ بھی تھے، قلم بھی تھے۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کا جو تاج تھا اس کے دو کنارے ہوتے تھے، قلعے کا، جیسے ہندوستانی حضرات ہوتی تھے۔ تو ہم نے کہا کہ ذوالقرنین یا تو ان کو سزا دے اور یا ان کے ساتھ بنائی جائے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا ہم اس کو سزا دیں گے، کہ رب سزا جو دے گا وہ الگ اوپری نرالی سزا۔ جو ایمان لایا، اچھے عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اچھا بدلہ ہوگا۔ ہم اس کو اپنے معاملے سے آسان باتیں کہیں گے، نرمی کہیں گے۔ جزاءً الحسنیٰ کی کیا ترتیب ہے؟ تو جمع الکمالین وغیرہ میں یہ ہے الحسنیٰ مبتدا مؤخر اور لہو خبر مقدم، ثبت ثابت قائم، جس کے متعلق آپ کیا کرتے ہیں۔ اور اس مبتدا خبر میں جو ابہام ہے اس کو رفع کرنے کے لیے جزاء، یہ اس کی تمیز ہے۔ تو اب مانے یہ بنے کہ حسنہ اس کے لیے ہوگی، کیا ہوگی؟ جزا، بدلہ ہوگا۔ تو الحسنہ مبتدا مؤخر، لہو خبر مقدم، ان میں جو ابہام ہے تو اس کو رفع کرنے کے لیے جزا آگے چلیں۔ یہ ایک سفر تو انہوں نے مغرب کی سمت کا پورا کیا، پھر سامان انہوں نے مہیا کیا، اور دوسرا سفر انہوں نے مشرق کی سمت کا شروع کیا۔
سفر کرتے کرتے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس کونے پر مشرق میں پہنچے تو دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے کہ اس سورج کے سامنے کوئی پردہ نہیں. جیسے یہ دیکھیے ہمارے سروں پر چھت ہے تو ہمارے اور سورج کے درمیان چھت ہے. ان لوگوں کو جنگلو قسم کے لوگ تھے, اوپر کو مکان وغیرہ میں, نیچے کھلے آسمان میں رہتے تھے. کوئی بارش وارش ہوتی تو غاروں میں گھس جاتے ہوں گے, سردی گرمی لگتی تو غاروں میں, عام کھلے آسمان کی فضا میں رہتے تھے. یہ بھی کذالک الامر و کذالک خبر مبتدا محذوف, یہ معاملہ ایسا ہی رہا. اور ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں جو ان کے پاس کم. اب تیسرا سفر شروع ہے, پہلا مغربی دوسرا مشرقی, اب تیسرا سفر. اس کی جہت متعین نہیں کی گئی لیکن اکثر فرماتے یہ شمال کا سفر, حتیٰ کہ وہ پہنچے بین السدین. صد کے معنی ہوتے ہیں بندش کے رکاوٹ. پہاڑ تھے دو, ایک پہاڑ ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے, دوسرا پہاڑ ہے یہاں ختم ہوتا ہے, اور درمیان میں ایک کھلا درہ ہے. پہاڑ اتنے اونچے تھے برفانی کہ ان کے اوپر سے آنا مشکل تھا. اور یہ جو درہ تھا کھلا, وہ اس طرف رہنے والے لوگوں نے کہا کہ اس طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ آ کر کے ڈاکے ڈالتے ہیں, لوٹتے ہیں, اور اس درے کو آپ بند کر دیں تاکہ ان کی دست برد سے ہم معاف ہوں. تو ایک پہاڑ یہ ہے, ایک یہ ہے, درمیان میں یہ درہ ہے. تو صد کے معنی بند کے, پہاڑ کے بین, تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے. قریب نہ تھا کہ وہ بات کو سمجھتے. ان کی بولی اور تھی, ذوالقرنین رحمہ اللہ تعالی کی بولی اور, لیکن بادشاہوں کے ساتھ ترجمان بھی ہوتے ہیں. ان لوگوں کی ترجمانی کی کہ یہ کہنا چاہتے ہیں. کہا انہوں نے کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج یہ فساد مچاتے ہیں, یہ جو درے کی پلے طرف رہتے ہیں آتے ہیں ہمیں لوٹ کے جاتے ہیں, تو ہم آپ کے لیے کوئی چندہ مقرر کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا لیں. انہوں نے کہا چندے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے, مال کا میں محتاج نہیں ہوں, مال بڑا ہے. ہاں اتنی بات کرو کہ آئینونی بقوت, تم میری امداد کرو قوت کے ساتھ, بدنی قوت تم صرف کرو. مال تو میں خرچ کروں گا اور بدن تم استعمال کرو, کیونکہ آدمی وہاں سے لانے میرے لیے مشکل ہوں. اب یہ یاجوج ماجوج کون ہے, تو ان کے متعلق بڑی طویل بات چلتی ہے. یہاں تفسیروں میں بھی ہے, فتح الباری میں, عمدۃ القاری میں, ارشاد الساری, فیض الباری میں, حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ کی آخری جلد میں بڑی بسط سے بات. بعض کہتے ہیں کہ یہ انسانوں جنوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے. بعض کہتے ہیں کہ ان کا نسب نامہ باپ کی طرف سے تو آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے, ماں کی طرف سے حضرت حوا علیہ السلام تک نہیں پہنچتا. قیلا رویا ذکرا یہ الفاظ, لیکن جمہور کہتے نہیں, یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں. یہ جن کو گاگ ما گاگ, چین ما چین کہتے, یہی یاجوج ہیں. اس میں یہ چین